السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے امید ہے ہمیشہ کے لیے بلکہ ہیلپ فل رہے گی، اور تمام ایسے مسلمانوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و برکت سے نوازا ہے اور ایسی چیزوں سے نوازا ہے جیسے کسی کے مکان ہیں، کرائے کا مکان ہے، مطلب اس کے لیے کیا نوعیت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہائش رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس پر کیا زکوٰۃ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کے معاملات، یا کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو اس پر کتنا زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو کیونکہ یہ چیزیں ہم بحیثیت مسلمان جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی غضب کا شکار نہ ہوں، اور ہم اپنی طرف سے جو بحیثیت مسلمان ہونے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و برکت سے نوازا ہے، اس میں ہم جو مستحق ہیں ان کو ضرور اس چیز سے، اس نعمت سے جو ہے اپنے طرف سے بھی حصہ دیں، تاکہ جو ہے ہمارے مال میں خیر و برکت بھی ہو اور چوری اور اس طرح کے معاملات سے بھی محفوظ رہے۔ کیونکہ جس مال کی عشر، زکوٰۃ یا صدقات دیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ضرور جان لیجئے، کیونکہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہے آپ کے لیے، اور بحیثیت مسلمان آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو بہت ڈیٹیل سے بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی عام انسان اس کو آسانی سے جو ہے وہ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے کہ زکوٰۃ کب، کن چیزوں پر اور کتنی ادا کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق انتہائی جو اہم معلومات جو کہ ہر طبقہ، مثلاً عام لوگ، تاجر، ذمہ دار اور جانور پالنے والوں کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں ضرور شامل ہوں، اس پر عمل کریں۔ کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس نیت سے آپ جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا عزیز و اقارب میں اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ پر جو اللہ نے حکم دیا اس کے حساب سے خرچ نہیں کرتے، تو یقیناً ان لوگوں سے بھی آپ ضرور یہ ہیلپ فل ویڈیو شیئر کریں، تاکہ صدقہ جاریہ بھی بنے اور ان کے لیے آخرت میں آسانی ہو، بجائے یہ کہ وہ وبال جان میں پڑ جائیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی عذاب ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یہ چیز ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس کے بارے میں مزید ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ میں دیکھیں، اب آپ کو بہت آسان ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ اماؤنٹ ایسی ہے کہ پورا 1 سال اس کے بعد جمع رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ آئیڈیا لگا لیں کہ وہ رقم آپ نے کب رکھی تھی، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، یہ ساری اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آگے اس کی زکوٰۃ بنائی گئی ہے۔ جیسے اگر کسی نے پورا سال 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے جمع پونجی، یا کسی بھی صورت میں، یا بینک میں، یا کسی نقد یا کیش کی صورت میں، تو اس میں سے وہ غربا مساکین میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہے، تو یقیناً غربا مساکین میں سے آپ جو ہے 2500 حصہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو کیا ہوگا، یہ 2500 ایک تو اس مال کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اور یہ مال پاک بھی ہو جائے گا، اور یہ مال چوری سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس مال کی خیر و برکت اتنی ہوگی کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ العزیز آپ کا مال اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر آگے مکمل اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ جتنی اماؤنٹ ہے، یہ اس کے مقابل کوئی چیز ہے، بے شک بینک میں رکھی ہے یا بے شک اپنے پاس رکھی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ مکمل ایک بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس کالم کو دیکھ لیں، اور آگے اس کی زکوٰۃ لکھی گئی ہے، زکوٰۃ کی مکمل اماؤنٹ ہے۔ جیسے یہاں پہ 8 لاکھ کی جو ہے زکوٰۃ بنائی گئی ہے، پھر 9 لاکھ، اس حساب سے مطلب آپ اپنا بینک بیلنس اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے بآسانی اپنا
جو ہے زکوٰۃ کا حساب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اکثر مسلمان جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی رمضان المبارک کی خیر و برکت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اس میں جو ہے اپنا مال زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یقیناً یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں اس کا ثواب دگنا ہے، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں۔ یہ اس لیے بھی متعین کیا گیا، ایک تو برکت والا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اگر بھول چک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے مال کب لیا تھا، کیا کیا تھا، تو وہ ایک ہر سال آپ کو یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم ہر سال جو ہے اس کی ادائیگی کر لیں، وہ ایک فکس متعین کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اتنے ٹائم ہمارے مال کو ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ادا نہیں بھی کر سکتے، آپ کو موقع نہیں ملا، آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ آپ بآسانی مال نہیں دے سکتے غربا مساکین میں، وہاں سے لوگ قریب نہیں ہیں، تو پھر آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، مطلب پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں، نیت کر لیں، اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ کا مال دے رہی ہوں، اور اس چیز کا آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے۔ اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے مکمل مال کا موازنہ کر کے خود ہی زکوٰۃ بنا لیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ لگتی ہے؟ سونا چاندی ہو گیا، زمین کی پیداوار ہو گئی، مال تجارت کا، جانور، پلاٹ، اور اس کے علاوہ کرائے پر دیے گئے مکان یا گاڑیوں کا معاملہ۔ تو اس طرح کی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں دی گئی ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے لیے بھی وعید بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 اور 6 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 35 اور 34 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے تیسری اس میں وعید، آپ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ ہماری بدعمالیاں ہی ہیں جو آئے دن ہم پر کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے، ہماری کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ اور چوتھی اس میں وعید جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا منکر جو ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار چلا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ حقوق العباد کا خیال ہی نہیں رکھ رہا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو پانچواں اس میں یہ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں خوشخبری سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ مزید سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ عاقل یا غیر عاقل سے مراد کیا ہے کہ ایک تو بہت شعور والا انسان ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ مالدار تو ہے لیکن اس کے پاس شعور نہیں ہے، تو اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اس مال میں سے زکوٰۃ دیں، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور مین چیز اس میں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا چوری ڈکیتی وغیرہ جیسے جو ہے اس طرح کے جرائم سے جو ہے وہ روزی کماتے ہیں اور اس میں سے مال بناتے ہیں، تو ان کے لیے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مال کو جو ہے زکوٰۃ سمجھ کر دیں اور پھر ثواب کی نوعیت بھی سمجھیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف سے ایک مسلمان کا حق مار کے اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو یقیناً یہ بھی کم عقلی ہے، اور پھر اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھنا یہ تو اس سے بڑی کم عقلی ہے۔ اچھا، پھر صرف حلال کمائی سے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے،
اور پھر اس کے علاوہ ہم مزید جانیں گے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، ایسی زمین جس سے آپ جو ہے فصل یا کچھ نہ کچھ کوئی باغات ہے جو آپ کا انکم کا سورس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ہے مال تجارت کا، بزنس لین دین جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے اگر آپ نے جانور پال رکھے ہیں یا مویشی پال رکھے ہیں، اینیملز جن میں آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کی بھی تعداد مقرر کی گئی ہے کہ اتنی تعداد والے پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب سونے کی زکوٰۃ یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 7.5 تولے کم سے بھی اگر ہو تو وہ دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مال اور بڑھائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کا مال جو ہے دن بدن اضافے کی طرف جاتا ہے، یعنی ہر سال آپ اس میں برکت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ بہنیں کہتے ہیں کہ ہم اگر پہنتے نہیں ہیں تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بے شک آپ پہنیں یا نہ پہنیں، لیکن آپ اس کی مالک ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے والد اگر زکوٰۃ ادا نہیں بھی کرتے تو یہ ملکیت کیونکہ آپ کی ہے اور آپ پہ فرض ہے، واجب ہے، اور آپ نے ہی اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو یقیناً جو چیزیں میں نے وعیدیں پہلے سنائی ہیں تو اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ ہی مالک ہیں، عورت کو ہی شوق ہوتا ہے اس چیز کا اور عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے، تو جتنا ہو سکے پورا سال آپ کے پاس مہلت ہوتی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں مزید بات کی گئی ہے کہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یعنی 52.5 تولے چاندی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بے شک آپ اس کو پہنیں یا نہ پہنیں، یا 52.5 تولے چاندی ہے آپ کے پاس، یہ اس کے حساب سے آپ کے پاس رقم ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں۔ اور زمین کی پیداوار پر جو ہے وہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ یعنی مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار، زمین جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار جو ہے وہ اس کی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے، تو زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہوگا، جتنی بھی آپ کی آمدن ہوگی اس کا عشر جو ہے زمین کا وہ 20واں حصہ ہوگا۔ اور قدرتی ذرائع سے جیسے کہ نہری پانی وغیرہ ہوتا ہے، اگر اس حساب سے آپ کی زمین ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتی ہے تو اس کی پیداوار پر جو شرح زکوٰۃ ہے وہ 10واں حصہ آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، زرعی زمین والے افراد کون کون سے ہیں؟ جو کہ گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر کا 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی مدت تعین کیا ہے کہ آپ جتنی بار بھی اس سے پیداوار اٹھائیں گے اس کا 20واں حصہ جو ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ مال میں خیر و برکت بھی بہت ہوگی۔ ابھی آپ سنتے ہوں گے کہ ایک ٹڈی کا حملہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ایریاز میں آپ مختلف جگہوں پہ سنتے ہیں کہ فصلوں پہ ٹڈی بیٹھ جاتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، تو یہ کس صورت میں ہے؟ یقیناً ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عشر زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ان کا مال کم بھی ہوگا تو اس میں برکت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا، اب کسی کے پاس کوئی اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک شوق، اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے بتایا گیا ہے کہ کسی کے پاس 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، یعنی 5 اونٹ کسی نے پال رکھے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کیا بنے گی؟ اگر اس میں سال کی مدت گزر گئی ہے اور وہ اس کا مالک ہے تو 1 بکری، اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں، اور 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔
وہ پھر مرضی ہوتی ہے کہ آپ برکت کے لیے دیں یا نہ دیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ سے تجارت کریں گے۔ اور پھر ہے بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد، ٹھیک ہے، اور 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ کا ادا کر سکتے ہیں۔ اور بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ 30 گایوں پر 1 بکری اور 30 بھینسوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور 40 بھینسوں پر جیسے اس کا ذکر کیا گیا ہے، سیم ایز گائے اور بھینس کا ایک ہی نصاب ہے۔ اچھا، اگر کسی نے بھیڑ بکریوں بکثرت پال رکھی ہیں تو اس میں سے کیا ہے کہ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں یا 40 بھیڑیں ہیں، اور بے شک اس سے اوپر بھی 120 تک ہیں، 40 سے لے کر 120 تک، تو اس کی پورے سال اگر رکھے گا تو اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ 1 بکری اللہ کی راہ میں، بہت کم مقدار ہے دیکھیں۔ اور 120 سے لے کر اگر 200 تک کسی کے پاس بکریاں اور بھیڑیں ہوں تو 2 بکریاں سال بعد زکوٰۃ کی صورت میں کسی غریب میں تقسیم کرے گا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پیسے دے دیں، اماؤنٹ میں کسی کو دے دیں، یا گوشت تقسیم کر دیں۔ 40 بکریوں سے کم پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے، کسی نے مکان کرائے پر دی ہے یا دکان کرائے پر دی ہے، تو اگر سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں تو اس کی شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ ابھی دیکھیں، ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے خوف سے ہی کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا تو وہ جلدی سے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں کہ اسی مال میں سے خرچ کر لیں تاکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ لگے، تو یقیناً اللہ نیتوں کے واقف ہے، اور اس کی بہت سخت پکڑ ہے کہ آپ اس خوف سے دے رہے ہیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے اس مال میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا کہ وہ حساب کا نکل جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے برکت ڈالیں۔ اچھا، اگر کرائے پر دی گئے مکانوں پر زکوٰۃ، تو اس میں کیا ہے کہ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہا، جو نصاب تک پہنچ گیا اور اس پر سال بھر گزر جانے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر کرایہ جمع کیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ تو گاڑیاں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرایہ پر ہے کہ وہ بھی اس شرط پر کہ اگر وہ پورا سال اس میں سے وہ مال جمع رکھتا ہے اور وہ اپنے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بتایا کہ 2500 زکوٰۃ ہے، تو اس طرح اگر کسی کے پاس پورا سال پڑا رہتا ہے یا اس سے زیادہ اماؤنٹ وہ آپ لسٹ شروع میں دیکھ لیں گے تو اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور گھریلو استعمال والی گاڑیاں، جانور، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو صحیح بخاری کی حدیث سے واضح کیا گیا ہے۔ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ، یعنی دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کون سی شرط بتائی گئی ہے اس میں، کہ اس میں یہ شرط واضح کی گئی ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 1 سال تک پہنچ جائے اور اس کا نصاب بھی جتنا بتایا گیا ہے اس پر 1 سال گزر جائے۔ اور اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ دکان کا تمام مال کا حساب کر کے کہ اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی ہے، اس پر ہے جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بے شک اماؤنٹ ہے یا کوئی آپ نے سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو سال کی مدت گزر گئی ہے تو بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے یا 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ لوگ ہیں کہ پلاٹ یا زمین لے کر رکھ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے
یعنی جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے، نیت کیا تھی؟ پلاٹ کا منافع حاصل کرنے کی نیت تھی، تو اس نیت سے خریدا تھا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بے شک جتنے سال بعد بھی بیچے لیکن وہ اس کو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر ذاتی استعمال کے لیے لیا تھا تو خریدا گیا تھا تو پھر جو ہے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ کیونکہ شروع میں جب چیز لیتے ہیں اس وقت کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس نیت سے لی تھی، بعد میں زکوٰۃ دینے کے ڈر سے آپ اپنی نیت نہیں بدل سکتے، یعنی بدلیں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو کہ مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، اس میں زکوٰۃ میں سے مال خرچ نہ کریں۔ یہ بھی خاص طور پہ شرعی پوائنٹ ویو ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اور ماں باپ میں دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی، اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ ان سب پر آپ اپنا اصلی مال میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ نہ کریں۔ اور زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ مساکین کی کہا جاتا ہے جو حاجت مند ہیں، جو اپنے ایک وقت کی بھی خوراک پوری نہیں کر پاتے، اور دوسرا غریب لوگ، تیسرا زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، چوتھا مقروض لوگ، ایسے جو قرض ادا جنہوں نے کرنا ہو اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، بہت تنگ دستی میں ہو، اور غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، یعنی اسلام کے بارے میں غلط نہ بولتا ہو، ایسے غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور قیدی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجاہدین کو بھی جو کہ اللہ کی راہ میں، خالص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور مستحق ہیں، خاص اس چیز کو دیکھ لیں تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور مسافر ایسا کہ جو بے شک مالدار ہے لیکن اس کے پاس راستے میں کوئی بھی اس کے ساتھ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو گیا ہے، یا اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر تک یا اپنی منزل تک پہنچ سکے، تو اس کو بھی آپ جو اماؤنٹ دیں اس کو آپ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا مال جب بھی دیں اس وقت نیت آپ کی ہونی چاہیے دل میں کہ یہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ دور کریں، اور ہمیں جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔